يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حي بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم تیرے سایہ ہر بلی. آقا مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، صحن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند و سلام پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہایت واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مبارک پیش کرتا ہوں تمام دوستوں احباب کو، اہل ایمان کو، کہ رب کائنات نے دوبارہ وہ گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائیں کہ جن مقدس گھڑیوں میں تیرے اور میرے نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماہ مقدس میں تشریف لائے اور میلاد شریف اس حوالے سے ہمارے علماء اللہ رب العزت ان کی قبور پہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. کتب بھری پڑی ہیں قرآن و حدیث، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر آج تک یہ میلاد شریف منانے کا سلسلہ یہ جاری ہے. اور اسی حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی ولادت اور ان دنوں کی اہمیت کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام قرآن فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوتا. میلاد کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی آمد، آپ کی ولادت باسعادت، اسے میلاد کہتے ہیں. آپ کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا، اسے میلاد کہتے ہیں. اور فرمایا کہ سلام ہو جس دن وہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے. اور پھر جب باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی، فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. فرمایا سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن اس دنیا سے رخصت ہوگا اور جس دن فرمایا زندہ اٹھایا جاؤں گا. اور جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی
تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا قسم ہے مجھے اس شہر مقدس کی کہ آپ اس میں جلوہ افروز ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور آپ کے باپ ابراہیم کی کہ ان کی اولاد ہو تم، یقین فرماؤ یہ ولادت باعادت کے دن اگر قرآن و سنت اور شریعت مطالعہ کی نقطہ نظر سے اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو میں پوچھتا ہوں اس دن کے قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی اور اس دن پر سلامتی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا معنی رکھتا ہے؟ معلوم ہوا یہ دن اتنی اہمیت کا حامل ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. اس پہ پوری ڈیٹیل سے باقاعدہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام نے کس طرح منایا، اس کے بعد تابعین نے کس طرح میلاد منایا، تابعین نے کس طرح منایا، یہ سلسلہ چلتا آیا. اور اسی لیے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جامع ترمذی کی حدیث باقرب کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتظار میں بیٹھتے رہتے، انتظار میں بیٹھتے. فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے تو تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ہوتا تھا، میلاد کا ہوتا تھا. اور یہ جتنے لوگ آپ یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ پرچم کشائی ہو، چاہے وہ مشل بردار جلوس ہو، چاہے وہ 12 ربیع الاول کا جلوس ہو، چاہے یہ جھنڈے اور چراغاں ہو، یقین فرمائیں میرے مصطفیٰ اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے البدایہ والنہایہ اٹھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ سے واپس آئے، عرض کرتے ہیں سوڑیاں اگر مہربانی فرمائیں تو میں آپ کی تعریف میں کچھ اشعار کہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو چچا، اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے. آپ نے فرمایا کہ سوڑیاں جس دن آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، فرمایا یہ زمین میں جو چلے دنیا میں نظر آ رہے ہیں اور زمین کی روشنی آپ کی ولادت باعادت کے ذریعے سے. یقین فرمائیں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے. معلوم ہوا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باعادت سے خوشی مناتا ہے، چاہے وہ چراغاں کی صورت میں ہو، چاہے وہ جھنڈے اور چھڑیوں کی صورت میں ہو، ارے چاہے وہ جشن اور جلوس کی صورت میں ہو، چاہے وہ مشل بردار جلوس ہو، چاہے وہ پرچم کشائی ہو، میرے مصطفیٰ اس سے خوش ہو رہی ہو، سرکار اس سے خوش ہوتے ہیں. یقین فرمائیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج اگر کسی کے دل میں یہ آئے کہ یہ چراغاں تو فضول خرچی ہے، یہ جھنڈے تو فضول خرچی کسی غریب کو دے دینا چاہیے تھا، اس چراغاں کا خرچہ کسی غریب کو دے دینا چاہیے تھا، میں پوچھتا ہوں جب کوٹھیاں بنے اور لاکھوں کروڑوں روپے میں لاکھ ہو جائے اس وقت کیا غربت یاد نہیں آتی؟ جب کسی طرح کے ہوٹلوں پہ ہزاروں روپے خرچے ہو اس وقت غریب یاد نہیں آتے، جب موبائل پہ خرچہ ہو اس وقت غریب یاد نہیں آتے. ارے میں پوچھتا ہوں جب اپنے بیٹے کی سالگرہ ہو، اپنی شادیاں ہوں بچوں کی، بے جا فضول خرچی ہو جائے اس وقت غربت یاد نہ آئے. جب محسن انسانیت کی ولادت کا دن آئے غربت یاد آ جائے؟ نہیں، کیا حکم شریف ہے؟ فرمایا اما بنعمت ربک فحدث. ارے اس طرح نہیں کہ آپ گھروں میں بیٹھ جائیں اور فرمایا اس پہ خوشی کا حکم ہے. ہر جگہ حکم فرمایا کس فضل اور رحمت پہ خوشی. یقین فرمائیے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم رحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر میرے مصطفیٰ جیسا فضل تم پہ نہ ہوتا فرمایا تم شیطان کی پیروی کرتے. فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم رحمتہ لکنتم من الخاسرین. اگر یہی فضل نہ ہوتا تو فرمایا تم گھاٹے والے میں ہوتے. ارے رب نے حکم فرمایا کہ اس فضل اور رحمت پہ خوشیاں مناؤ. ہمیں قرآن نے بتا دیا یہ فضل بھی میرے مصطفیٰ ہے اور یہ رحمت بھی میرے مصطفیٰ ہے. یہ
قدر بھی میرے مصطفیٰ ہے اور یہ رحمت بھی میرے مصطفیٰ ہے. جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ بیٹے کی سالگرہ پہ کیوں نہ یاد آئے, بچے کی شادی پہ کیوں نہ یاد آئے, جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آئے تو اسی طرح جشن مناؤ. معلوم ہوا جو جشن مناتا ہے سرکار فرمائیں اپنی تعریف والے کو فرمائیں, فرمایا تیرا منہ سلامت ہو. جب حضور علیہ السلام کی آمد پہ جشن منایا جائے تو میرے مصطفیٰ کے لیے خوش ہو. علامہ قطب الدین حنفی نے 988 ہجری کی بات کر رہا ہوں, آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں, وقت کم ہے. فرمایا کہ یہ طریقہ تو آج سے ہے, یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ صرف تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ. پہلے یہ بلب تو نہیں ہوتے تھے, پہلے یہ پنکھے تو نہیں ہوتے تھے, وقت کے ساتھ فرق آتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ تو طریقہ. فرمایا مکہ پاک میں جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن آتا, چاروں مذاہب حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان کے علماء, فضلاء اور فقہاء فرمایا وہ تمام جمع ہو جاتے, اور فرمایا گورنمنٹ کے بندے بھی جمع ہوتے, باقی لوگ بھی جمع ہوتے. پھر ہوتا کیا تھا, فرمایا پھر اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی جائے ولادت آپ کے ہاتھ سے وہاں پر دنیا میں چلوا کر ہوئے. فرمایا جب وہاں جاتے فرمایا بس سلام پڑھا جاتا, ایک عالم دین وہاں تقریر کرتا. فرمایا جب واپس آتے تو جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا اس وقت کا قاضی اس کی دستار بندی کرتا تھا. یہ طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, یہ طریقہ حضور علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ یقین فرمائے رب تو اس وقت تک ملتا ہی نہیں جب تک تعلق سرکار سے نہ ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے مصطفیٰ سے فرما دو اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں میرے مصطفیٰ سے تعلق جوڑ لیں, ان کی اتباع کریں. فرمایا جب میرے مصطفیٰ کی اتباع ہوگی میں رب ان سے پیار کرنا شروع کر دوں گا. مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے سب آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.